اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل اور ان کی صفات کے بارے میں کہ جو ابن ابی الحدید معتزلی جو کہ اہل سنت کا دانشمند ہے اس نے ذکر کی ہیں۔ ابن ابی الحدید جو ہے امام علیہ السلام کا علم بیان کرنے کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو خلیفہ خدا کی یا ایک عظیم انسان کی جو ایک بہت بڑی فضیلت اور صفت ہونی چاہیے وہ ہے شجاعت۔ کہتا ہے کہ میں اس شخص کی شجاعت کے بارے میں کیا کہوں کہ جس کی شجاعت نے جو کائنات میں پہلے بڑے بڑے شجاع انسان گزرے ہیں ان کی شجاعت کو بھلا دیا، اور آئندہ قیامت تک آنے والے شجاع انسان جو تھے ان کی شجاعت محو ہو جاتی ہے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شجاعت کے سامنے۔ آج تک کوئی ایسی جنگ نہیں کہ جس میں علی علیہ السلام نے پشت کی ہو، کوئی ایسا لشکر نہیں کہ جس سے حضرت علی علیہ السلام روئی گردانی کی ہو، وہ اس سے ڈرے ہوں، وہ اس سے بھاگے ہوں۔ کوئی ایسا لشکر اور انسان نہیں کہ جس کو دیکھ کر مولا کے پاؤں میں لغزش آئی ہو، بلکہ یہاں تک ان کے بارے میں مشہور ہے، یہ کہتا ہے کانت ضرباتہ وطرا، کہ مولا علی علیہ السلام ایک ایسا عظیم شجاع انسان تھا کہ جو ایک ہی ضرب چلاتے تھے۔ جس انسان کو جو دشمن سامنے آتا ان کو ایک ضرب لگاتے تھے اور دوسری ضرب لگانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ یہاں پر ایک جو ہے واقعہ نقل کرتا ہے کہ جنگ صفین میں جب عروج پر تھی اور مسلمان پریشان بھی تھے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، یہاں کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا، تو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے امیر شام کو یہ پیغام بھیجا کہ آؤ تم بھی میدان میں نکلو تلوار لے کر، ادھر سے میں نکلتا ہوں، مل کے آمنے سامنے لشکر کے سامنے لڑتے ہیں، جو قتل ہو جائے گا وہ قتل ہو گیا، جو بچ گیا وہ امیر ہوگا، تاکہ یہ مسلمان امت جو ہے اس سے اس خون خرابے سے بچ جائے۔ تو یہاں پر جو ہے امیر شام نے عمرو العاص جو اس کا وزیر تھا اس سے مشورہ کیا کہ تم کیا کہتے ہو، تو اس نے کہا کہ مولا علی السلام کے بارے میں کہا کہ لقد انصفک، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تیرے ساتھ انصاف کیا ہے۔ تو فوری امیر شام اپنے اس وزیر کی طرف عمرو ابن عاص کی طرف دے کر کہتا ہے کہ آج تک میں سمجھتا تھا تو میرا وفادار ہے، لیکن لگتا ایسے ہے کہ تو میرے ساتھ ہیلا کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ یعنی تو مجھے علی کے سامنے بھیجنا چاہتا ہے۔ تو جانتا ہے کہ علی کی شجاعت بے مثل و بے مثال ہے، آج تک کوئی علی کے سامنے ٹھہر نہ سکا، تو مجھے بھیجتا ہے، مجھے یقین ہو گیا کہ تو مجھے قتل کروا کے میری حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ تھی مولا علی علیہ السلام کی شجاعت، جن کے بارے میں ابن ابی الحدید لکھتا ہے کہ حتیٰ عرب کے بڑے بڑے قبیلے اس بات پر فخر کرتے تھے، اگر کوئی ان کا بچ جاتا تو وہ کہتے تھے کہ ہمارا یہ پہلوان مولا علی کے سامنے گیا تھا اور بچ کر آ گیا۔ بچ کر آ گیا یعنی بالکل ڈائریکٹ جنگ ان سے نہیں لڑ سکتے تھے، اور سب سے زیادہ قبیلے جن کے قتل ہو جاتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ فخر کرتے تھے کہ ہمارے یہ اشخاص، ہمارے یہ جتنے لوگ قتل ہوئے ہیں یہ مولا علی علیہ السلام جیسی شخصیت کے ہاتھ سے قتل ہوئے ہیں، کسی اور کے ہاتھ سے قتل نہیں ہوئے۔ اور مولا کے ہاتھ سے قتل ہو جانا یہ کوئی انسان کے لیے آر نہیں، کیونکہ آج تک کو علی کے سامنے بچ کے آیا نہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عمرو ابن عبد ود کی بہن جو ہے، جب عمرو ابن عبد ود کو مولا علی علیہ السلام جو ہے قتل کر دیتے ہیں،
اور یہ آتی ہے اپنے بھائی کی جو ہے لاش پر مرثیہ پڑھنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، تو پوچھتی ہے، بتاتے ہیں کہ تیرا بھائی مولا علی علیہ السلام کی ضرب سے قتل ہوا ہے۔ تو یہاں پر یہ کہتی ہے کہ اگر یہ مجھے پتا ہوتا کہ میرا بھائی کسی اور کے ہاتھوں قتل ہوا ہے تو اتنا دلیر اور پہلوان تھا میرا بھائی کہ میں آخر زندگی تک جو ہے وہ گریا کرتی، روتی، مرثیے پڑھتی، لیکن میرا بھائی ایسے بے نظیر بہادر انسان یعنی مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا ہے کہ جس کا باپ بھی شرافت میں جو ہے پوری کائنات سے افضل ہے، لہذا میں انشاءاللہ کبھی بھی اپنے بھائی کی لاش پر گریا نہیں کروں گی، مرثیہ نہیں پڑھوں گی۔ یہ ہے میرے مولا کی شجاعت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔